अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जी, हदीस पढ़ें जी 1150। हाँ जी। जी बिस्मिल्लाह। पढ़ो। बिस्मिल्लाह। आप शोर, जिनके चले आप पीछे पढ़। शोर ज्यादा है वो ना पढ़े। जी, पढ़े, कोई पढ़े। जी बाबू मा जाआ ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतानी। काला जी। हद्दसना मुहम्मद इब्नु अब्दुल आला अस्सनानी। काला हद्दसना मुअतमिर इब्नु सुलैमान। हम्म। قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المسة ولا المستان. जी। जी, अब देखिए, मसाला ये है कि कोई बच्चा अपनी माँ के अलावा किसी भी दूसरी औरत का दूध पीता है तो जमहूर के नज़दीक, और जो किताब व सुन्नत से राजे मसला मालूम होता है, वो ये है कि एक नंबर ये है कि उस बच्चे ने दूध मुद्दत रज़ात में पिया हो। मुद्दत रज़ात वो क्या है? 2 साल। तब रज़ात मोतबर होगी, यानी रज़ात से हुर्मत साबित होगी। पहली शर्त क्या है? कि उस बच्चे ने अपनी माँ के अलावा किसी भी औरत का दूध, जो उसकी रज़ात में रिश्ता बनेगा, तो उस बच्चे ने 2 साल की मुद्दत के अंदर अंदर दूध पिया हो। मुद्दत रज़ात में दूध पिया। मुद्दत रदाअत के बाद दूध पिएगा तो वो रज़ात मोतबर ना होगी आम कायदा के मुताबिक। दूसरी शर्त यह है कि दूध मखसूस मिकदार में पिया हो। वो कितना है? राजिह कौल के मुताबिक, जो कि सही हदीस से मालूम होता है, 5 रदाआत। 5 रदाआत। 5 रदाआत। एक रदा क्या है? कि एक बच्चा दूध पीता है, एक दफा उसको भूख लगती है और उसको दूध पिलाने के लिए करीब किया जाता है। अच्छा, और वो दूध पीता है, सैर होके पी लेता है, या बच्चे को जितनी ज़रूरत है उसको ज़बरदस्ती छुड़ाया नहीं जाता। तो एक दफ़ा बच्चा अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, अपनी मर्जी से बच्चा दूध छोड़ देता है। दोबारा उसको भूख लगती है, चाहे उसी दिन, एक ही दिन में 5 दफ़ा हो जाए, या 5 मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर 5 मुख्तलिफ दिनों में हो जाए, या 2 साल में कभी भी 5 दफ़ा पी लिया। एक दफ़ा एक औरत का दूध सैर होके पिया था, फिर कुछ 6 महीने बाद एक दफ़ा सैर होके पी लिया, फिर कुछ 4 महीने बाद पी लिया सैर होके। तो इस तरह 5 बारियां पूरी हो जाएं तो फिर रज़ात साबित हो जाती है। अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट जी। अच्छा, तो ये दो बुनियादी शराइत हैं रज़ाअत के मोतबर होने के, यानी वो रज़ात जिसकी वजह से शरीयत के अंदर रज़ात के अहकाम लागू होंगे। बच्चे ने दूध मुद्दत रज़ात के अंदर पिया हो, और मुद्दत रज़ात कुरान मजीद की नस के मुताबिक 2 साल है। वल वालिदातु युरदेना औलादहुन्न औलैनी कामिलैन। पूरे 2 साल। जो रज़ात को पूरा करवाना चाहता है। अच्छा, मुद्दत रज़ात के अंदर वो अगर 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का कोई बच्चा किसी औरत का दूध पिएगा तो उससे रज़ात साबित नहीं होगी। और दूसरा ये है कि वो बच्चे, ये तमाम सहाबाए किराम का ये मौक़िफ़ है। तमाम सहाबाए किराम का, जिसमें खुलफाए राशिदीन भी हैं, तमाम उम्महातुल मोमिनीन का यही मौक़िफ़ है।
हाँ, सिर्फ और सिर्फ सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस मसला में, यानी वो रज़ाते कबीर को अलल इतलाक दुरुस्त समझती थी, अलल इतलाक, यानी बगैर किसी शर्त के, जो कि शर्त हम जिक्र करते हैं, जो हमने जिक्र की थी, और एक खातून का हवाला भी दिया था, पाकिस्तान में एक वाकया यानी जो कि पेश आ चुका है, उसका हवाला दिया था, जो कि सालिम मौला अभी हुदैफा के साथ हुआ था। सही बुखारी में हदीस है। तो सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस तकल्लुफ या इन शुरूत को नहीं ज़रूरी समझती थी, मुतलक तौर पर रज़ात कबीर को, यानी बड़ी उम्र के शख्स भी जो 2 साल की मुद्दत से ज़्यादा है, वो भी किसी औरत का दूध पी लेगा और 5 दफ़ा पी लेगा तो उससे रज़ात साबित हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये जो राय है, ये दुरुस्त मालूम नहीं होती, यानी बाकी तमाम सहाबाए किराम, तमाम उम्महातुल मोमिनीन इसके बरखिलाफ हैं। अच्छा जी। तो ये सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तफर्रुद है। सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तफर्रुद है, यानी किताब व सुन्नत के दलाइल भी दूसरी तरफ जाते हैं, और आम जो दस्तूर है किताब व सुन्नत से, और अरब के मुआशरे के अंदर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में जो चलता था आम दस्तूर भी और है। अच्छा जी। अच्छा। और सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन सब के बरखिलाफ एक राय इख्तियार की है, तो ये उनका तफर्रुद है, यानी वो इस राय इख्तियार करने में अकेली हैं जी। बात समझ आई है जी। अच्छा जी। अब किसी का कुछ सवाल है तो बताएं। अच्छा। तो सर जी जी। सर बगैर बगैर हैंड ब्रेस किए बोल रही हूँ ना। जी। आपने पूछा है तो। हाँ जी जी, पूछ पूछें पूछें। हाँ सर, ये मैंने लिखा भी है, मैं चलिए मैं उसको रिपीट कर लूँ। हाँ, मैं पूछना था कि ये ज़हरा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसलिए कह रही हैं कि उनके पास जवाज है ना, मतलब उनके नज़र में। और दूसरी बात, एक 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 पोर्शन ये है क्वेश्चन का। हम्म। दूसरा पोर्शन ये है सर कि सालिम अ, रज़ी ना अनहो हाँ और हाँ। हम्म, सम, अबू हुदैफा। तो हम्म। उनको, जी, हम्म। उनको 5 टाइम्स का एडवाइस किया गया था कि मतलब वंस ओनली। नहीं, देखें, उसमें ये तफसील उस हदीस में नहीं है, उसमें तादाद की तफसील नहीं है, यानी एक ही हदीस में तो सारे अहकाम नहीं मिलेंगे ना। जैसे निकाह के अहकाम कुरान मजीद की एक ही आयत में नहीं मिलेंगे, एक ही हदीस में सारे निकाह के, तलाक के, नमाज के, रोज़ा के। तो हमने किताब व सुन्नत की तमाम नसूस को जो एक मसला के बारे में वारिद हुई हैं, उन सब को इकट्ठा करके मसला बताना होता है। तो सालिम जो मौला अबू हुदैफा थे, उनके वो गुलाम थे, और उन्हीं के घर में पले बड़े, और वो बेटे की तरह ताल्लुक उनकी बीवी का सालिम के साथ यानी डेवलप हो गया, और एक ताल्लुक बन गया उनके साथ ही, उन्होंने मतलब बचपन से ही उसको पाला था। तो वो उसमें ये वजाहत नहीं है कि भाई कितनी दफ़ा पिया था, लेकिन ये कितनी दफ़ा पीने का, यानी कम अज़ कम कोई इसकी तादाद है, या इसमें कलीलो कसीर सब मोतबर होगा, तो उस रिवायत में ये नहीं है। ये हम दीगर अहादीस से जो कि आगे आ भी रही हैं, ये भी हदीस इसी बात पर दलालत करती है। ठीक है, इसमें थोड़ी मिकदार में दूध पीने का एतबार नहीं होगा, ये हदीस इसी बात पर दलालत करती है। इससे आगे भी हदीस सैयद आयशा से भी आ रही हैं। ठीक है, तो उस हदीस में ऐसी कोई वजाहत नहीं है तादाद की, रज़ात की उसमें वजाहत नहीं है जी। सैयद बाकी रहा सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो यही तो कह रहे हैं कि सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इसको जायज़ समझती थी। वही सालिम मौला अबी हुजैफा वाली वाकया से इस्तदलाल करते हुए, उससे दलील पकड़ते हुए। लेकिन हम कह रहे हैं कि सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की
جو یہ موقف انہوں نے اختیار کیا، یہ مطلق طور پر نہیں تھا، یہ ایک خاص واقعہ تھا اور ایک خاص فرد کے ساتھ تھا، یا اس خاص صورت حال کے ساتھ تھا، یہ عام واقعہ نہیں تھا، یعنی اس سے عام مسئلہ باقی تمام صحابہ نے، خلفاء راشدین نے اور امہات المومنین نے، کسی نے بھی اس کو عام نہیں رکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عموم پر استدلال کرتی تھی، اور یہ ان کا اجتہاد تھا۔ تو اجتہاد میں غلطی بھی ہو مجتہد کو تو کم از کم ایک اجر ملتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سید عائشہ کا تفرد تھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ باقی سارے صحابہ ہی ایسا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی رائے سید عائشہ سے مختلف ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ راجح موقف کیا ہے، یعنی صحابہ کے درمیان بھی اگر کسی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے فقہی احکام و مسائل میں، تو ہم نے راجح کی طرف جانا ہے، جو کتاب و سنت کے دلائل اور دیگر صحابہ کے عمل اور تعامل سے زیادہ مضبوط موقف آتا ہے۔ تو مضبوط موقف یہ ہے کہ بھئی مدت رضاعت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد کوئی بچہ دودھ پیے گا کسی اجنبی عورت کا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور 5 رضاعات کم از کم پیے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ تو یہی موقف ہے۔ ہاں، خاص صورت حال پیش آ جائے جیسی کہ سالم کی تھی، تو پھر وہ آج بھی وہ چیز جو ہے نا وہ قابل عمل ہے، قابل عمل ہے۔ اپلیکیبل ہاں، وہ آج بھی قابل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے ایک خاتون کا پاکستان کے واقعے میں، جس نے سیلاب زدگان سیلاب سوری زلزلہ 2005 میں ایک بچے کو اڈاپٹ کیا تھا، اور آج وہ بچہ جوان ہو چکا ہوا ہے، اس کی مثال دے کے بھی سمجھایا تھا کہ یہ والی جو مثال ہے نا، یہ وہ سالم مولا ابی حذیفہ والی مثال کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، پڑھیں جی۔ اچھا، پڑھ لیے۔ بابو ما عطا اللہ سومرو صاحب جی، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی شیخ محترم، میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک بچے نے جو ہے نا یہ دودھ پیا دوسری عورت کا اور وہ فوت ہو گیا، تو پھر کیا اس کے اگر دوسرے بھائی وغیرہ جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں، پھر کیا ان کے بارے میں یہ حکم ہوگا رضاعت؟ نہیں نہیں، دیکھیں، رضاعت تو دودھ پینے والے اور پلانے والی عورت، ان کا رضاعت کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک بچے نے دودھ پیا اور وہ فوت ہو گیا، تو اب رضاعت کا مسئلہ تو دودھ پینے والے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے۔ پچھلے اس میں یعنی پچھلے سے پچھلے ایک کلاس کے اندر جہاں رضاعت شروع ہوئی تو یہ بتایا تھا کہ تین تین سگے بھائی ہیں، اور ان میں سے ایک بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے، یعنی 3 بھائی ہیں، ایک کا نام خالد ہے، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام علی ہے، وہ تینوں آپس میں سگے بھائی ہیں، اور ان میں سے خالد ایک کسی بھی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے، تو وہ صرف خالد کی رضائی ماں بنے گی، اور اس کی جو مرضیہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، وہ صرف خالد کے ساتھ ان کا رضائی بہن بھائی کا تعلق ہوگا۔ اسی طرح جو مرضیہ کا شوہر ہے وہ اس خالد کا رضائی باپ بنے گا، باقی جو خالد کے دوسرے بہن بھائی کچھ بھی ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی رضاعت کا تعلق نہ مرضیہ کا ہوگا، نہ مرضیہ کے شوہر کا ہوگا، نہ مرضیہ کے خاندان میں سے کسی ایک کا ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے جی؟ ہاں، جی جی رضاعت کا بالکل۔ رضاعت کا جو حکم ہے، وہ رضی جو دودھ پینے والا بچہ ہے اس کو رضی کہتے ہیں، رضی اور مرضیہ کے تعلق سے اگر رشتے ثابت ہوں گے تو یہ رضی اور مرضیہ کے درمیان تعلق ہے، رضی کے باقی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ جی، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا جی۔ اب اس کی یہی مثال لے لینا کہ خالد نے دودھ پیا ایک عورت کا جس کا نام رومان تھا، ٹھیک ہے۔ تو خالد کے جو باقی 2 بھائی ہیں، زید ہو گیا یا علی ہو گیا، اب زید اور علی اس رومان پر حرام نہیں ہوئے، اور اسی طرح زید اور علی اس رومان کی بیٹیوں پر حرام نہیں ہوئے، کیونکہ زید اور علی نے دودھ نہیں پیا، زید اور علی کی رضاعت ثابت نہیں ہوئی، تو حرمت کس کے لیے ہوگی؟ یعنی رضائی ماں بنے گی رومان کس کی؟ خالد کی، اور رضائی بہن بھائی بنے کو کس کے بنیں گے؟ خالد کے، نہ کہ زید اور علی کے، زید اور علی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جی۔ باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، یہ مسا یا مسو باب سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ چوسنا۔ لا تحرم، باب ما جاء باب ہے جو آیا ہے، لا تحرم نہیں حرام کرتا المسا تو ایک دفعہ کا دودھ پینا،
वलल मस्सतान, और ना ही 2 दफ़ा का दूध पीना। यानी एक दो दफ़ा कोई बच्चा अगर किसी औरत का अपनी माँ के अलावा दूध पी लेता है तो ये हुर्मत इससे साबित नहीं होगी, बल्कि हुर्मत 2 दफ़ा 3 दफ़ा से साबित नहीं होती, बल्कि आगे आ जाएगा कि कितनी तादाद में या कितनी बार वो दूध पिए। तो वो 5 रज़ाआत हैं जो कि सैयद आयशा की हदीस में आ जाएंगे। अलमस्सा तो दूध चूसना, पिस्तान से दूध पीना। ला तुहर्रिमुल मस्सा तो वलल मस्सतान, नहीं हराम करता अलमस्सा तो 1 दफ़ा का दूध चूसना, वलल मस्सतान, और ना ही 2 दफ़ा का। यानी 2 दफ़ा या 1 दफ़ा दूध पीने से हुर्मत साबित नहीं होती। قال حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، نہیں حرام کرتا 1 دفعہ کا دودھ پینا، ولا المسۃان، اور نہ ہی 2 دفعہ کا دودھ پینا کسی عورت کا اپنی ماں کے علاوہ۔ وفی الباب عن ام الفضل وابی ہریرہ والزبیر بن العوام وابن الزبیر وروا غیر واحد هذا الحدیث، کئی ایک راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ان ہشام ابن عروہ ان ابیہ عروہ بن زبیر ان عبداللہ ابن الزبیر، ٹھیک ہے جی۔ تو کئی ایک نے اس کو روایت اس سند سے کیا ہے کہ ہشام بن عروہ وہ اپنے باپ عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں، عروہ بن زبیر اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر اس کو ڈائریکٹ، عبداللہ بن زبیر صحابی رسول، اس کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں عروہ بن زبیر بھی سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر بھی سیدنا زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر صغار صحابہ میں آتے ہیں، ان کی عمر 4 یا 5 سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، یا اس سے کم و بیش، جبکہ عروہ بن زبیر جو ہیں وہ صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ صغار صحابہ میں بھی نہیں آتے۔ 2 بھائی ہیں سیدنا زبیر ابن عوام کے، تو دونوں ہی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ عروہ تابعی ہیں، اور عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ صحابی ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، یعنی اوپر والی روایت جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر عن عائشہ ہوا، اور یہ والی روایت ہشام بن عروہ اپنے باپ عروہ بن زبیر سے، عروہ بن زبیر اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر صحابی رسول سے، اور عبداللہ بن زبیر اس کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، 1 دفعہ کا دودھ چوسنا یا 2 دفعہ کا، یہ حرام نہیں کرتے۔ وروا محمد بن دینار عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ بن الزبیر عن الزبیر۔ اچھا، ایک اور روایت کے اندر کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول اپنے والد صحابی رسول حواری رسول زبیر بن عوام سے بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک واسطے کا اضافہ ہو گیا، عبداللہ بن زبیر، آگے زبیر بن عوام، پیچھے کیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس سے پچھلی روایت جو اصل میں امام ترمذی نے پیش کی سند کے ساتھ، تو اس میں کیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر ان عائشہ، دوبارہ سمجھ لیں، عبداللہ بن زبیر ان عائشہ، عبداللہ بن زبیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زبیر عن الزبیر ابن العوام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 3 طرح سے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ وزاد فیہ محمد بن دینار البصری عن الزبیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس روایت میں محمد بن دینار البصری نے اس سند کے اندر عبداللہ بن زبیر کے بعد ان کے والد زبیر ابن العوام کے واسطے کا اضافہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا جو واسطہ ہے یہ محفوظ نہیں ہے۔ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حدیث ابن ابی ملیکۃ عن عبداللہ ابن زبیر عن عائشہ، اور محدثین کے نزدیک سند میں جو سب سے درست طریق ہے وہ یہی ہے کہ عبداللہ بن زبیر عن عائشہ، جو اوپر امام ترمذی نے اصول میں پیش کیا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن زبیر سید عائشہ سے، اور سید عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں۔ اچھا جی، حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح ہے۔ وسألت محمدا عن هذا
میں نے امام محمد بن اسماعیل البخاری سے اس بارے میں سوال کیا، امام ترمذی کہتے ہیں، فقال الصحیح عن ابن الزبیر عن عائشہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی سند کے بارے میں یہ حکم لگایا کہ صحیح یہ ہے سند کے اندر کہ عبداللہ بن زبیر عن عائشہ والی روایت اور سند زیادہ صحیح ہے، وہ حدیث محمد ابن دیرار وزاد فیہ عن الزبیر انما ہوا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن الزبیر والعمل ولا ھذا۔ تو کہتے ہیں کہ جو محمد بن دینار کی حدیث ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر عن الزبیر، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں وہ والی سند اس طرح ہے کہ انما ہوا، وہ اس طرح ہے، ہشام بن عروہ اپنے باپ عروہ بن زبیر سے، اور عروہ بن زبیر اپنے والد زبیر بن عوام سے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر عن الزبیر والی سند محفوظ نہیں ہے۔ والعمل على هذا عند بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، اس پر عمل ہے صحابہ اور غیر صحابہ فقہا اور محدثین کا۔ جی آگے پڑھیں جی۔ ویسے تو یہ مستقل روایت نہیں ہے لیکن بہرحال، وقالت عائشہ، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، انزل فی القرآن 10 رضعات معلومات فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وال والامر على ذلك۔ اچھا جی، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں نازل کیے گئے، ان ضلع نازل کیا گیا قرآن مجید کے اندر 10 رضعات معلومات، 10 رضعات معلومات یعنی گنے ہوئے، 10 شمار کیے ہوئے گنے ہوئے رضعات حرمت ثابت کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں نازل کیا گیا تھا۔ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ 5، تو ان 10 میں سے 5 کو منسوخ کر دیا گیا، وَصَارَ إِلَى 5 رضعات معلومات، اور پھر حکم ہو گیا آگے جا کے 5 معلوم مقرر رضعات تک، کہ 5 رضعات، 5 دفعہ کم از کم کوئی بچہ وقفے وقفے سے کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یہ صحیح بات ہے جو ثابت ہے۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم والامر علی ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور معاملہ اسی پر تھا، یعنی 5 رضعات پر۔ قال حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بکر عن عمرة عن عائشة بهذا، آگے اس کی سند بھی بیان کر دی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، وہ جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ قرآن مجید میں پہلے 10 رضعات معلومات کا حکم نازل کیا گیا تھا، پھر اس میں سے 5 رضعات کو منسوخ کر دیا گیا اور 5 رضعات رہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو معاملہ ان 5 رضعات پر ہی تھا کہ یہ حرمت ثابت کرتے ہیں، یعنی آخری شریعت کا حکم 5 رضعات کا تھا جبکہ پہلے 10 رضعات کا حکم نازل ہوا تھا۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے تو اس روایت کو معلق ذکر کیا ہے نا، یہ صحیح بخاری پڑھتے ہوئے معلق کا زیادہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب ذکر کرتے ہیں اور ترجمات الباب کے اندر روایات نقل کر دیتے ہیں، اقوال نقل کر دیتے ہیں بغیر سند کے، تو کہتے ہیں کہ عن ابن عمر یا روی عن ابن عمر یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی سند نہیں ہوتی، تو اس کو معلق کہتے ہیں۔ معلق کا مطلب ہوتا ہے نا لٹکائی، کہ اس کی شروع سے وہ سند کاٹ دی گئی ہے، شروع سے یا آخر سے۔ اچھا، تو پہلے تو امام ترمذی نے اس کو لا تحرم المست ولا المستان والی روایت کی آگے تفصیل کے اندر سیدہ عائشہ سے معلق نقل کیا، لیکن آگے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس 10 رضعات سے 5 رضعات تک ہونے کی آگے اس روایت کی سند بھی امام ترمذی نے بیان کر دی۔ وہ کیا ہے اس روایت کی سند؟ انزل فی القرآن 10 رضعات، اسحاق بن موسیٰ الانصاری، یہ اوپر والی روایت کی سند ہے۔ قال حدثنا مان قال حدثنا مالک عن عبد الله بن ابي بکر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تفتي، اور اسی کے ساتھ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، 1 منٹ۔ وبهذا كانت عائشة تفتي،
अफ्ता युफ्ती, इफ्तान बाब होता है भाई, बाबे इफ़ाल से याद रख ले, अफ्ता युफ्ती फतवा देना, और फतवा तलब करने के लिए बाबे इस्तिफ़ाल में जाते हैं, इस्तफ्ता यस्तफ्ती, यस्तफ्तूना का फिल कलाला कुलिल्लाहु युफ्तीकुम। तो वब हाजा कानत आयशा तो तुफ्ती, इसी के साथ यानी पांच रज़ाआत वाली हदीस के साथ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा तुफ्ती फतवा दिया करती थी। वबाज़ अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी कई अज़वाज मुतहरात। वह हुआ कौल शाफ़िई व इसहाक़, ये इमाम शाफ़ी और इमाम इसहाक़ का भी यही फतवा है। वक़ाल अहमद बहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इमाम अहमद इब्न हम्बर रहमहुल्लाह ने भी फतवा दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक कि ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सताने, कि एक दफ़ा का दूध पीना या दो दफ़ा का दूध पीना, यानी इसका लफ्ज़ी माना तो चूसना है। बहरहाल जो माना उसका मफहूमी है मैं वो जिक्र कर देता हूँ। एक दो दफ़ा मैं लफ्ज़ी माना जिक्र कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं मफहूमी माना के साथ ही आगे तराजम करता जाता हूँ, ये मेरी आदत है। ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सताने, इमाम अहमद इब्न हम्बर रहमहुल्लाह ने कौल किया है ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतान वाली हदीस के मुताबिक, और साथ आगे कहा है वक़ाल इन ज़हाबा ज़ाहिबुन इला कौल आयशा फ़ी खम्स रज़आतिन फ़हुवा मज़हबुन क़वियुन। अच्छा, इमाम अहमद इब्न हम्बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर कोई जाने वाला जाए सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस कौल की तरफ, फी खम्स रज़आतिन, जो पांच रज़ाआत के बारे में है, यानी उन्होंने कहा कि भाई एक दो दफ़ा का दूध पीना हुर्मत साबित नहीं होती, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस के मुताबिक कहा। और फिर एक दो के साथ साबित नहीं होता तो फिर तीन के साथ साबित हो जाएगा, यानी एक दफा पीने से साबित नहीं होता, दो दफा नहीं, तो इसका मतलब तो यही होगा मफहूम मुखालिफ कि फिर दो से ज्यादा हो जाए तो साबित हो जाएगा। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने साथ ये वजाहत फरमाई इन ज़ाहबा ज़ाहिबुन इला कौल आयशा फी खम्स रज़आतिन फहुवा मज़हबुन क़वियुन, अगर कोई जाने वाला यानी राय इख्तियार करने वाला सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कौल की तरफ जाए और वो राय इख्तियार करे जो पांच रज़ाआत के बारे में है, वह हुआ मजहबुन कवियुन व जाबुना अन यकूला फीह शैअन। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं ये मजबूत तरीन मजहब है पांच रज़ाआत का। फ़हुआ मजहबुन कवियुन, अगर कोई बंदा कौल करे और मसला बताए सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कौल पर जो पांच रज़ात के बारे में आया है, तफ़हुआ मजहबुन कवियुन, इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं वो कवी मजहब है, मजबूत कौल है, मजबूत मसलक है। व जाबूना अन हो, और ये बड़ी बुरी बात होगी उस बंदे की तरफ से अन यकूला फीह शैयन, कि वो उन उस मसले के बारे में कोई बुरी बात कहे, यानी उसको उसके कराहत का कौल करे, या उसका इनकार करे कि नहीं पांच रज़ात नहीं हम मानते, हम दो हदीस में आया है दो, एक या दो दफा नहीं होता तो हम तीन का कौल कर लेते हैं। या कोई शख्स कहे कि भाई दूध पीने के अंदर मिकदार या तादाद का कोई यानी बारियों का कि कितनी दफा पिया, रज़ात का कोई एतबार ही नहीं है। एक बच्चे ने किसी भी अजनबी औरत के जो है वो एक दफा भी उसके सदर के साथ वो लगा और उससे चाहे चंद कतरात ही दूध उसके हलक से नीचे चले गए तो कलीलो कसीर की कोई एतबार नहीं है, बस हुर्मत साबित हो गई। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि भाई हदीस ये है ला तुहर्रिमुल मस्सत वलल मस्सतान, यही हमारा मसलक है। और अगर सही बात की जाए, कवी मजहब इख्तियार किया जाए, तो सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो कि हदीस आई है पांच रज़ात के बारे में, तो फ़हुआ मजहबुन कवियुन, ये कवी मजहब है। व जाबुन अन हो, और उस बंदे की तरफ से ये बुरी बात है, बुजदिली की बात है, अन यकूला फीह शैयन, कि इसके बारे में वो कोई बात करे, यानी इसके ऊपर कोई इनकार करे या तनकीद करे या इसको बुरा जाने या इसके ऊपर नकद करे पांच रज़ात वाले कौल पर, तो ये उसके लिए बड़ी बुरी और बड़ी बुजदिली की बात होगी। ठीक है जी। वक़ाल बाद अहले इल्म में, बाद मुहद्दिसी बाद अहले इल्म का कौल है मिन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरहिम युहर्रिमु कलीलुर रदाइ व कसीरुहु, ये भी एक कौल है। वो कहते हैं कि भाई थोड़ा दूध पीना या ज्यादा दूध पीना ये हरा हुर्मत साबित कर देते हैं। युहर्रिमु कलीलुर रदाइ व कसीरुहु इज़ा वसला इलल जौफी,
थोड़ा दूध पीना या ज्यादा दूध पीना ये हराम कर देते हैं। इदा वसल इलल जौफ, जब दूध पेट तक पहुंच गया। वह हुआ कौल सुफियान अथौरी व मालिक इब्न अनस वल औज़ाई व अब्दुल्लाह इब्न मुबारक व वकी व अहलिल कूफत। अच्छा, कहते हैं कि ये इन फुकाहा का कौल है कि भाई थोड़ा दूध भी हुआ ना, एक बच्चे ने एक घूंट दूध भी पिया, तो जब वो हलक इतना था कि हलक से नीचे उतर गया और पेट तक मैदे तक पहुंच गया, तो हुर्मत साबित हो गई। वो ये कौल करते हैं। अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका हुआ अब्दुल्ला इब्न उबैदिल्लाह इब्न अबी मुलैका दा युकन्ना अबा मुहम्मद वकान अब्दुल्ला कादिस तक़ज़ाहु। अ, हाँ, यहाँ मुझे लगता है इबारत की कोई मिसिंग है। अला ताइफ। नहीं, वो तो ताइफ ठीक है, लेकिन आगे कुछ इजाफा भी होना चाहिए ना। अच्छा जी। ये अला हरफ जर है, ये अलीयुन जो है ना ये इसमें आता है, ये बात समझ नहीं है। अच्छा, बहरहाल, वकाना अब्दुल्लाहि क़दिस तक़दाहु अलीयुन ताइफा, मुझे तो ये समझ आता है। और जो अब्दुल्ला बिन नबी मुलैका थे ना, इनको काजी मुकर्रर किया था अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ताइफा ताइफ का। ठीक है। हाँ, वरना इस्तक़ज़ा का फ़ाइल मालूम नहीं होगा अगर अल ताइफ पढ़ें तो। इस्तक़ज़ाहु अलीयुन ताइफा, बहरहाल रिवायत से तो अला हरफ जारी मालूम हो रहा है, क्योंकि अगर अलीयुन होता तो फिर ये या के दो नुक्ते भी होने थे। तो काना अब्दुल्ला है थे अब्दुल्ला कद इस्तक़ज़ाहु, उसको काजी मुकर्रर किया अल ताइफ ताइफ पर। बहरहाल वक़ाल इब्न जुरैज अन इब्न अबी मुलैका था, इब्न जुरैज ने अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका से बयान किया है, अदरक तो सलासीन मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा को पाया है, उनसे मिला हूँ। 30 सहाबा से मुलाकात है उनकी, यानी ताबई हैं। अच्छा जी, रूहान आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, ये पूछना है कि वालेकुम ये सलाम। हजरत आयशा ने जो ये कहा है कि वो कुरान में उतरा है, तो कुरान की आयत तो नहीं थी ना, ये वही जली तो नहीं थी? ये जो कह रही थी कुरान में उतरा है, ये वही जली थी? वही जली थी। तो ये हाँ। फिर क्या हुआ, इसकी वो भी मनसूख हो गई तिलावत वगैरह? हाँ जी, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आपको पता है सही बुखारी में या सही सही बुखारी में या सही मुस्लिम में है, कि बल्कि दोनों में ही शायद है, कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रजम का हुक्म कुरान मजीद में नाजिल हुआ और हमने उसको पढ़ा, यानी कुरान मजीद में हमने तिलावत किया, फिर वो उसकी तिलावत मनसूख हो गई, और वह राजमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रजमना बादहू। तो यानी रजम की आयात, जैसे 100 कोड़े मारने की आयात सूरह नूर में मौजूद हैं, तो सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर फरमाया कि कुरान मजीद के अंदर रजम का हुक्म नाजिल हुआ था, हमने उसको पढ़ा, रसूलुल्लाह ने भी रजम किया, हमने भी रजम किया। ठीक है। और मैं इस बात से डरता हूँ, सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, मुझे इस बात का डर है कि अगर थोड़ा सा ज़माना तवील हो तो लोग रजम को इस तरह भूल जाएं, कहते हैं कि वो कहें कि माँ वजद न रजमा फ़ी किताबिल्लाह, ये इस तरह के लफ्ज़ हैं कि हम तो रजम की आयात किताबुल्लाह में पाते ही नहीं हैं, यानी कुरान मजीद में मुसहफ में तो अब मौजूद नहीं है। तो ये ताकीद उनके करने का मकसद ये था कि भाई कुरान मजीद के अंदर ये हुक्म नाजिल हुआ था, फिर अल्लाह ताला ने उसकी तिलावत को मनसूख कर दिया,
اور ہم نے یاد رکھ لیا، رسول اللہ نے بھی رجم کیا اور ہم بھی رجم کرتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ کہیں کہ بھائی قرآن مجید کے اندر صرف 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، رجم کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ مثال دے کے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ایسی نازل ہوئیں جن کا الفاظ بھی منسوخ ہو گئے اور حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ آیت منسوخ ہوئی تھی؟ قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید میں پہلے اتری تھی، یہ حکم نازل ہوا تھا، پھر حکم اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا لیا، ان الفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نسخ کر دیا اور ان کا حکم بھی نسخ کر دیا۔ یہ نسخ کی ایک صورت ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ روایات سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تلاوت تو منسوخ ہو جائے لیکن ان کا حکم باقی رہے۔ جیسے رجم کے بارے میں تلاوت قرآن مجید سے، مصحف سے وہ منسوخ ہو گئی لیکن حکم رجم کا باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور امت کا اجماع ہے رجم کے بارے میں، شادی شدہ زانی زانیہ کے بارے میں۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید کے اندر پہلے 10 رضاعات کی آیات نازل ہوئی تھیں، پھر وہ 10 رضاعات کو 5 کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا۔ اب 10 رضاعات کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، 5 رضاعات کی بھی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، اور حکم جو باقی رہ گیا وہ 5 رضاعات کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو 5 رضاعات کا حکم آخری حکم تھا جو شریعت کے اندر رضاعت کی کے بارے میں نازل ہوا تھا۔ یہ معنی ہے اس بات کا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیسے پتا چلا؟ سید عائشہ کے خبر دینے سے پتا چلا۔ جی جزاک اللہ خیر شکریہ۔ اچھا، اس پر ایک لطیفہ بھی سن لیں، علمی لطیفہ۔ جو اثنا اشعریہ ہیں یا روافظ ہیں تو وہ مسلمانوں کو دھوکہ دہی اور مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح کے احادیث پیش کرتے ہیں، روایات۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ قرآن مجید میں فلاں گروہ جو ہے وہ نسخ کا قائل ہے تو ان کی کتابوں میں نسخ لکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید تحریف کا قائل ہے، تو اس طرح نسخ تو نہیں، تحریف کا قائل ہے، تو تحریف کا الزام دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پھر روافظ جو ہیں اثنا عشریہ وہ اس طرح کی روایات لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تحریف کی حدیثیں تو اہل سنت کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں بھائی کہ یہ صحیح پھر اس طرح کی حدیثیں پیش کرتی کہ یہ حکم قرآن میں موجود تھا اب نہیں ہے، تو یہ تحریف تو آپ لوگوں نے کی ہے جب کہ گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہنا کہ وہ معوذتین کو مصحف کے ساتھ نہیں مانتے تھے، یعنی وہ منزل من اللہ مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نازل ہونا مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ مصحف کا حصہ نہیں ہے، یہ مصحف میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو کہ غیر ثابت بھی ہے، تو ترمذی وغیرہ کے اندر کہ وہ بکری جو ہے وہ کچھ حصہ قرآن مجید میں ہمارے پاس لکھا ہوا تھا، تو ایک گھر کی جو پالتو بکری ہوتی ہے وہ آئی تو کھا گئی۔ تو کہتے ہیں کہ تحریف تو آپ کی اہل سنت کی کتابوں کے اندر تحریف کی روایتیں موجود ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ سید عائشہ، پہلے تو بات ہے وہ روایت ثابت نہیں، اگر وہ روایت ثابت بھی ہو تو اس سے تحریف ثابت نہیں ہوتی، کبھی قرآن مجید نعوذ باللہ کچھ ضائع ہو گیا۔ بھئی اگر کسی کے گھر کے اندر قرآن مجید پڑا ہو اور حوادث زمانہ کے ساتھ نمی بہت زیادہ ہو ایک جگہ پہ اور اس کا خیال نہ رکھا جائے مصحف کا، تو ورق جو ہیں وہ ان کو مٹی لگ جائے، پھر اس کو دیمک لگ جائے اور وہ مصحف جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ضائع ہو جائے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں فلاں بندے کے گھر میں قرآن مجید کا نسخہ پڑا ہوا تھا، اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، یا وہ پانی میں سیلاب میں کہیں بہہ گیا ہے، یا کوئی آگ وغیرہ لگی تو اس کے اندر وہ جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، تو بندہ کہ قرآن ضائع ہو گیا؟ وہی پہلی تو بات ہے وہ بکری کی کھانے والی روایت ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت بھی ہو تو یہ ہوگا کہ بھائی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو مصحف تھا اس کی کچھ آیات بکری کھا گئی، تو یہ قرآن مجید کے غیر محفوظ ہونے کی کیا دلیل ہو گئی؟ تو اس سے تو یہ ہوگا کہ سید عائشہ کے مصحف میں سے کچھ حصہ کم ہو گیا، تو کیا باقی صحابہ کے پاس اور تمام صحابہ کاتبین وحی کے پاس وہ جو قرآن مجید کے آیات سینوں میں بھی محفوظ تھیں اور ان کے پاس لکھی ہوئی بھی موجود تھی؟ اور اسی طرح یہ جو نسخ کی آیات آتی ہیں، بھئی آیت رجم جو ہے وہ اس کا تلاوت قرآن مجید سے نسخ ہو گئی، یا 10 رضاعات یا 5 رضاعات کی تلاوت قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی، تو یہ نسخ ہے، یہ تحریف نہیں ہے۔
تحریف نہیں ہے، کیونکہ اگر نسخ ہوا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ نسخ جو ہے یہ تحریف نہیں ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا پھر اس کو بھلا دیں تو ہم اسے اس جیسی یا اس سے بہتر لے آئیں گے۔ تو نسخ کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ثابت کیا ہے۔ تو نسخ کے اوپر کہہ دینا کہ بھئی یہ نسخ والی روایات پیش کر کے فلاں آیت اتری تھی پر منسوخ ہو گئی، فلاں حکم نازل ہوا تھا پھر منسوخ ہو گیا، تو ان آیات کو پیش کر کے تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ نعوذ باللہ تحریف تحریف کی روایات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تحریف اور چیز ہے، تحریف یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر دے کر گئے اور خلافت ابو بکر کے اندر اس کو دو گتوں کے اندر مکمل طور پر اجماع صحابہ کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا، اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں سے یہ حصہ قرآن مجید میں اضافہ کر دیا گیا، یہ کمی کر دی گئی، یہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے اندر اضافہ یعنی اتنی ہزار آیات جو ہے بیچ میں سے انہوں نے غائب کر دی نعوذ باللہ، تو جو کہ قرآن مجید میں مصحف میں ہونی چاہیے تھی، پھر وہ آیات اپنی طرف سے بنا کے اپنی کتابوں کے اندر لکھی بھی ہوئی ہیں، وہ آیات بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ آیت بھی قرآن میں اتری تھی، یہ ولایت علی کے بارے میں تھی، یہ اہل بیت کے بارے میں تھی، یہ فلاں کے بارے میں تھی، اور یہ خلفائے ثلاثہ نے ان آیات کو بیچ میں سے نکلوا دیا۔ تو یہ تحریف ہے، اس میں کمی اور زیادتی ماننا۔ جب تک نسخ ہے، نسخ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ میں فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم احکام کو نسخ کرتے ہیں، لفظ بھی منسوخ ہو سکتے ہیں، حکم بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تفسیر آگے اگلے سمیسٹر میں آپ پڑھیں گے نا اصول تفسیر، تو اس میں نسخ کا سارا مقدمہ آ جائے گا۔ جی شہباز صاحب۔ جی صاحب، مطلب وہ اس میں وہ بکری والی روایت کا ذکر ہے نا، تو وہ ابن ماجہ کی 1944 نمبر حدیث ہے، تو اس کو شیخ البانی نے اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں نے صحیح کہا ہوا ہے۔ ہوں، ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھئی بہت سارے محققین نے کہا کہ بھئی وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اگر روایت ثابت بھی ہو تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مصحف ہے اس میں سے کچھ حصہ ضائع ہو گیا، اس سے قرآن مجید کے ضائع ہونے کا مقدمہ بنانے والا وہ دنیا کا جس کو کہتے ہیں بیوقوف ترین انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی اس کو صحیح بھی تسلیم کیا جائے تو قرآن مجید کی تحریف یا قرآن مجید کا نقص اس سے لازم نہیں آتا۔ سید عائشہ کے مصحف جو ان کے پاس اپنا مصحف تھا ذاتی، اس مصحف کے ناقص ہونے کا آتا ہے کہ ان کے مصحف میں سے کچھ حصہ ضائع ہو گیا، بس اتنا سا ہوگا۔ اور اس کی سادہ مثال دی ہے کہ ہمارے گھر میں مصحف موجود ہو اور کوئی ایسی آفت آئے، وہ پانی میں بہہ جائے یا کوئی آگ لگ جائے یا دیمک کھا جائے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ قرآن مجید مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید ناقص ہو گیا کیونکہ تاج کمپنی کے ہاں کوئی حادثہ پیش آیا تو ان کے قرآن مجید کے اتنے مصحف اور اتنے نسخے جو ہے وہ ضائع ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو اس کی وجہ سے کوئی مسلمان کوئی سمجھدار بندہ یہ کہے گا کہ بھئی قرآن مجید ضائع ہو گیا؟ نہیں، قرآن مجید تو پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، تو تاج کمپنی یا دارالسلام یا ملک فہد جو کمپلیکس ہے ملک فہد، اس کے سارے قرآن مجید سارے مصحف بھی کسی حادثے کے اندر اگر ضائع ہو جائیں تو پھر بھی قرآن مجید تو ضائع نہیں ہوگا، یہ بات سمجھانا مقصد ہے۔ تو ذکر کرنے کا یہ مقصود تھا کہ اس طرح کی باتیں جب کہیں روافظ سے کوئی طلبہ سن لیتے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو نہیں پڑھا ہوتا تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار اچھا واقعی اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس طرح کی کمزور باتیں موجود ہیں، تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جی آگے پڑھیں جی شاباش۔ جی روحان۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے ذہن میں، لیکن مجھے بس یہ ہو رہا ہے کہ ٹائم اس میں بہت وہ نہ ہو جائے، وہ تھوڑا سا ان ریلیٹڈ بھی ہے۔ میں صرف آپ سے ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ جو ہاں ہم نے کیا ہے وہ نسخ کر، اور ایک آپ نے ننسیحہ والا کہا ہے نا، جو قرآن ہاں کی آیت ہے کہ ہم اس کو بھلا دیں، ہاں تو یہ والی چیز کا پلیز اگر کبھی بعد میں آپ کبھی ایکسپلین کر دینا ہم، اس چیز کو۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کو بعد میں کر لیتے ہیں کہ انسا کا کیا معنی ہے۔
جی مزمل صاحب. مزمل صاحب. جی آگے پڑھیں جی. اچھا جی مسئلہ سمجھ لیں جی پہلے. عام قاعدہ یہ ہے لوگوں کے معاملات میں لین دین میں